انسان صدیوں سے کسی اپنے کے کھو جانے یا موت کے بے پناہ خوف اور وقت کے ہاتھوں سب کچھ مٹ جانے کے غم کو آخر کیسے برداشت کرتا آیا ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو تاریخی غاروں سے لے کر آج کے جدید دور تک ہر ذہن میں گونجتا رہا ہے۔ بالکل، اور آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم سیدھا اس انسانی جذبے کے مرکز میں اتریں گے۔ ہمارا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم انگریزی ادب کی جو ایک انتہائی شاندار روایت ہے نا، جسے الیجک ٹریڈیشن یا مرثیہ اور سوکیا شاعری کی روایت کہا جاتا ہے، اس کا ایک تفصیلی تجزیہ کریں۔ صحیح، اور اس کے لیے ہم 8ویں صدی کی اینگلو سیکسن کی برفیلی صدیوں سے شروعات کریں گے اور پھر وہاں سے 19ویں صدی کے رومانٹزم کے دور تک کا سفر طے کریں گے۔ ہاں، اور اس مقصد کے لیے آج ہمارے پاس مختلف ادبی دور کی کچھ عظیم کتابیں اور نظمیں ہیں، جیسے ایکسٹر بک ہو گئی، برسیلی بک ہے، اور بعد کے جو عظیم شاعر ہیں ان کا کلام بھی ہمارے پاس ہے۔ اچھا، چلیے اس کو تھوڑا کھولتے ہیں، کیونکہ یہ صرف پرانی کتابیں یا الماریوں میں بند بوسیدہ کاغذ نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ انسانی جذبات، ٹوٹے ہوئے دلوں اور درد سے ابھرنے کی وہ زندہ مثالیں ہیں جو آج بھی اتنی ہی سچی ہیں جتنی صدیوں پہلے تھیں۔ صحیح کہا۔ اگر ہم اس کو ایک بڑی تصویر کے ساتھ جوڑیں تو اس سفر میں ہم دیکھیں گے کہ موت اور غم کو دیکھنے کا نظریہ دنیا کے بدلنے کے ساتھ ساتھ کیسے بدلا۔ یعنی کبھی یہ برفیلی سمندری لہروں کا تنہا سامنا تھا تو کبھی موت کو سیدھا للکارنا۔ تو اس سفر کی شروعات کرتے ہیں اینگلو سیکسن دور سے۔ یہ دور اصل میں تنہائی، بقا کی جنگ اور قسمت کے گرد گھومتا ہے۔ ہمارے ذرائع میں دو بہت ہی مشہور نظمیں ہیں، دی وانڈرر اور دی سی فیرر۔ ہاں، اور یہ دونوں نظمیں ایکسٹر بک کا حصہ ہیں۔ ان میں جو زبان استعمال ہوئی ہے وہ بہت دلچسپ ہے، مطلب وہ سیدھی بات نہیں کرتے، حیران کن تشبیہات ہیں جنہیں کیننگز کہا جاتا ہے۔ جیسے ایک شخص جو سب کچھ کھو چکا ہے اور بنجر برفیلے سمندروں میں اکیلا ہے، اسے مسافر نہیں کہا گیا بلکہ زمین پر چلنے والا یعنی ارتھ سٹیپر کہا گیا ہے۔ بالکل، ارتھ سٹیپر یہ ایک ایسی تصویر کشی ہے جہاں وہ اکیلا ہے اور اس کے پاؤں سردی سے جم چکے ہیں۔ اور اسی دی وانڈرر میں ایک بہت ہی گہرا سوال بھی اٹھایا گیا ہے جسے ابی سنت کہتے ہیں۔ شاعر پوچھتا ہے، وہ گھوڑا کہاں گیا؟ وہ سوار کہاں گیا؟ ہاں، وہ خزانہ بانٹنے والا کہاں گیا؟ یہ اصل میں انسان کا اپنے دکھ سے نمٹنے کا ایک بڑا نفسیاتی طریقہ تھا۔ جب انسان دیکھتا ہے کہ وہ پہلا نہیں ہے جس نے سب کھویا ہے تو غم تھوڑا کم ہو جاتا ہے۔ صحیح، اور ان میں دو مختلف نظریات کا انوکھا سنگم بھی ہے۔ ایک طرف پری کرسچن ورڈ یعنی قسمت کا سخت تصور ہے، اور دوسری طرف کرسچن امید۔ ایگزیکٹلی، سمندر یہاں صرف ایک آفت نہیں ہے بلکہ زندگی کی آزمائشوں کی علامت بن جاتا ہے۔ یہ کشمکش وہاں بہت واضح نظر آتی ہے۔ اچھا، یہ جو جنگجوؤں اور سمندری طوفانوں کی کہانیاں ہیں یہ تو ہیں ہی طاقتور، لیکن مجھے ان ذرائع میں ایک چیز بہت حیران کن لگی، وہ انہی صدیوں میں خواتین کی آوازیں اور ان کے راز ہیں۔ اوہ، دی وائف's لامنٹ اور وولف اینڈ ایڈوائزر، یہ دونوں نظمیں جذبات سے اتنی بھری ہوئی ہیں۔ بہت زیادہ۔ مطلب دی وائف's لامنٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عورت کسی قبر جیسی بھٹ یعنی ارتھ کیو میں ایک اوک کے درخت کے نیچے قید ہے اور وہ اپنے شوہر کو یاد کر رہی ہے۔ اور وہ جو دوسری نظم ہے نا، وولف اینڈ ایڈواسے، اس میں تو ایک بھیڑیے یعنی وولف اور ایک بچے کے چوری ہونے کا پر اصرار ذکر ہے، جس پر آج بھی بحث ہوتی ہے کہ یہ اصل میں ہے کیا۔ ہاں، یہ واقعی ایک مسٹری ہے۔ لیکن اس سے یہ ضرور پتہ چلتا ہے کہ اس معاشرے میں خواتین کتنی تنہا اور بے بس تھیں۔ مرد کا دکھ سمندر کی لہروں سے لڑنا تھا، لیکن عورت کا دکھ اس گھٹن زدہ غار کے اندر کی نفسیاتی تنہائی تھی۔ ان کے پاس طاقت نہیں تھی، پر آواز کا درد کمال کا تھا۔ یہی تو اینگلو سیکسن ادب کا راز ہے۔ اچھا، اسی دکھ کے ایک اور پہلو پر آتے ہیں جو افراد سے نکل کر عمارتوں تک جاتا ہے، جیسے دی روئن اور ڈیور۔ دی رون کا حوالہ بہت زبردست ہے، جہاں شاعر پرانے رومن باتس کے خنڈرات کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ دیووں کا کام یعنی ورک آف جائنٹس تھا جو اب تباہ ہو چکا ہے۔
مطلب اسے یقین ہی نہیں آ رہا کہ انسان اتنی عظیم چیز بنا سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی جب ہم دیور کو دیکھتے ہیں جس میں ایک مصنف دوسروں کے دکھ گنتا ہے اور ایک ہی لائن بار بار دہراتا ہے۔ ہاں، وہ وقت گزر گیا تو یہ بھی گزر جائے گا، یہ ایک ریفرین ہے۔ یہ سکھاتا ہے کہ جب ہم ہسٹری کے پس منظر میں اپنے درد کو دیکھتے ہیں تو امید پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا وقت بھی گزر جائے گا۔ صحیح بات ہے۔ اچھا، اس سب مایوسی میں مجھے دا ہسبینڈز میسج پڑھ کر تھوڑی حیرت ہوئی۔ اس میں امید کا پیغام ایک لکڑی کا ٹکڑا خود بول کر دے رہا ہے۔ رون سٹاف، یہ بہت ہی تخلیقی انداز ہے، اور اس سے ملتا جلتا ایک اور شاہکار بھی ہے، ورسیلی بک میں دی ڈریم آف دا روڈ۔ اوہ ہاں، جہاں حضرت عیسیٰ کی صلیب خود کو ایک وفادار جوراور کے طور پر پیش کرتی ہے۔ بالکل، یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ صلیب اپنے آقا کے ساتھ دکھ سہتی ہے۔ یہاں موت کو کوئی خوفناک چیز نہیں بلکہ ایک بہادرانہ جنگ کے طور پر دکھایا گیا ہے۔ وفاداری اور بہادری کا عجیب ہی میل ہے۔ زبردست۔ تو یہ تو تھا اینگلو سیکسن دور کا سخت اور بہادرانہ ماحول، لیکن پھر 14 اور 15 سینچری آتی ہے، مڈل انگلش کا دور اور بلیک ڈیتھ۔ طاعون کی وبا، اس نے تو موت کی پوری نفسیات ہی بدل دی۔ واقعی موت کا خوف اتنا عام ہو گیا کہ میمنٹو موری، یعنی یاد رکھو تمہیں مرنا ہے، ہر جگہ چھا گیا۔ کیونکہ موت اب میدان جنگ سے نکل کر عام گلیوں اور گھروں میں آ گئی تھی۔ موت اب کوئی عظیم قربانی نہیں رہی تھی، ایک خوفناک حقیقت بن چکی تھی۔ اور اسی خوف اور بے بسی کے پیچھے ایک انتہائی پیچیدہ اور دل کو چھو لینے والی نظم سامنے آتی ہے، پرل۔ اس میں ایک باپ اپنی 2 سال کی بچی کی قبر پر سو جاتا ہے، جسے وہ اپنا موتی کہتا ہے۔ اور اسے خواب آتا ہے۔ ہاں، خواب کا سفر۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بچی جنت میں 1,44,000 کنواریوں کے ساتھ ملکہ بن چکی ہے۔ یہ نظم 101 سٹینزاز پر مشتمل ہے اور اس کی تھیولوجیز بہت ڈیپلی چھو لینے والی ہیں۔ یہ دراصل ایک باپ کا اپنے شدید صدمے سے نکلنے کا نفسیاتی طریقہ ہے۔ اس نے اپنے درد کو ایک روحانی شکل دے دی، یہ سوچ کر کہ اس کی بچی اب کسی روشن جگہ پر ملکہ ہے۔ صحیح۔ اور پھر اس دور میں موریلٹی پلیز بھی بہت عروج پر تھے، جیسے ایوری مین کا کانسیپٹ تو بہت ہی سیدھا اور ڈراونا ہے۔ ہاں، جب موت بلاتی ہے تو دوست، رشتہ دار اور دولت سب ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ قبر میں صرف نیک اعمال یعنی گڈ ڈیڈز ہی ساتھ جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہانی The 3 Living and the 3 Dead، 3 زندہ بادشاہ 3 مردہ بادشاہوں سے ملتے ہیں۔ اور مردہ بادشاہ کہتے ہیں، جو تم ہو ہم تھے، جو ہم ہیں تم ہوگے۔ یہ لائن سن کر تو آج بھی جھرجھری آ جاتی ہے۔ بالکل آتی ہے۔ یہ عوام کے لیے ایک سماجی انتباہ تھا تاکہ وہ وفاداریاں اور عظیم اعمال یاد رکھیں۔ اور اگر شاعروں کی بات کریں تو ولیم ڈنبار کی نظم لمنٹ فار دا میکارس کا تجزیہ کرنا بنتا ہے۔ بیمار شاعر اپنے سے پہلے عظیم شاعروں کی موت کو یاد کرتا ہے، اور ہر بند کے آخر میں کہتا ہے، موت کا خوف مجھے پریشان کرتا ہے۔ تیمور مورٹس کنٹیورباٹ میں موت کسی شاعر یا بادشاہ کو نہیں بخشتی۔ عوام میں ایک اور چیز بڑی مقبول تھی، اے لائک ویک ڈائرج۔ اس میں روح کو کانٹوں بھری جھاڑیوں، جسے ونی مائر کہا گیا، اور آگ سے گزرنا ہوتا ہے۔ اور یہ اس بات پر منحصر ہے کہ اس نے زندگی میں کتنی صدقہ و خیرات کی۔ یہ عام انسان کا عقیدہ تھا۔ اس نے موت کو ایک فزیکل آزمائش بنا دیا تاکہ لوگ دنیاوی زندگی میں بھلائی کرتے رہیں۔ اچھا، اب ذرا اس موضوع کو لے کر شمالی اور اسکاٹش بیلٹس کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں حقیقت کا بڑا سخت چہرہ نظر آتا ہے، جیسے روایتی اسکاٹش بیلٹ دا ٹواک کوربیز، 2 کوے۔ یہ میری پسندیدہ مثالوں میں سے ایک ہے۔ اس میں روایتی وفاداری کا بہت بری طرح مذاق اڑایا گیا ہے۔ ہاں، 2 کوے ایک مردہ نواب یعنی نائٹ کو کھانے کا منصوبہ بناتے ہیں، اور پتہ چلتا ہے کہ اس نواب کا وفادار رہنے والا کتا، باز اور محبوبہ سب اس لاش کو بھلا کر آگے بڑھ چکے ہیں۔ یہی ان ناردرن بیلٹس کی خاصیت ہے۔ موت اور دنیا کی اتنی سخت اور حقیقی تصویر ہے یہ۔ مطلب پچھلی صدیوں میں موت کے بعد بھی وفاداری قائم رہتی تھی، یہاں تو لاش کو بھلا کر سب آگے نکل گئے۔ یہ واقعی رومانوی پارڈن کو چاک کرتی ہے، اور انہی بیلٹس میں تاریخی واقعات بھی شامل ہیں، جیسے دا بونی ارل آف مرے۔ ہاں، جو کہ 1592 کا ایک حقیقی واقعہ تھا۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ ایک نہایت خوبصورت اور مقبول ارل آف مرے کو کس طرح دشمنی میں قتل کیا گیا۔
ہم یہاں کسی دھارے کا ساتھ تو نہیں دے رہے، لیکن ذرائع کے مطابق یہ ایک سیاسی قتل تھا۔ اور اہم بات یہ ہے کہ یہ سیاسی قتل ایک عوامی نوحہ بن گیا۔ یہ صرف اس ایک شخص کا غم نہیں تھا، بلکہ اس وقت کے ماحول اور بے انصافی کے خلاف عوام کی آواز بن چکا تھا۔ ایلیجی اب ایک احتجاج بن چکی تھی۔ کیا سفر ہے یہ! اچھا، اب آتے ہیں رینیسانس سے رومانٹزم یعنی رومانٹسزم کی طرف، جہاں فلسفہ اور بغاوت کا عنصر زیادہ ہے۔ ڈیفائنس اور سینیسزم۔ بالکل۔ سر والٹر رالی کی نظم "دی نمفس ریپلائی ٹو دی شیپرڈ" کا حوالہ اس کی بہترین مثال ہے۔ کرسٹوفر مارلو نے ایک خیالی اور رومانی کسان کے وعدے لکھائے تھے، اور رالی نے اس عورت کی طرف سے جواب دیا کہ یہ پھول مرجھا جائیں گے اور جوانی ڈھل جائے گی، تمہارے وعدوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ان کھوکھلے رومانی وعدوں کو ٹھکرانے کا بڑا ہی مزیدار طریقہ تھا۔ اور اس کے بعد جان ڈن کا انٹری مارنا تو لاجواب ہے۔ ڈیتھ بی ناٹ پراؤڈ یعنی ہولی سونٹ 10۔ ڈن نے تو موت کے پورے کانسیپٹ کو ہی ہلا کر رکھ دیا۔ وہی نا، یہاں موت سے ڈرنے کے بجائے انسان موت کا مذاق اڑاتا ہے۔ موت کو قسمت، بادشاہوں اور بیماریوں کا غلام قرار دیا گیا ہے، اور آخر میں لائن آتی ہے کہ موت ہی مر جائے گی۔ یہ میمنٹو موری کے دور کے بالکل برعکس ہے۔ انسان نے اپنے ایمان اور فلسفے کی طاقت سے موت کو للکارا اور اسے ایک بے بس ملازم بنا دیا۔ اس دور میں اور بھی عظیم کام ہوئے، جیسے جان ملٹن کا فلسفہ، ان کی نظم لیسیڈس، جس میں وہ اپنے ایک دوست کے پانی میں ڈوبنے کا غم مناتے ہیں اور ساتھ ہی بھرشٹ مذہبی پیشواؤں پر تنقید بھی کرتے ہیں۔ لیکن ان کا سونٹ 19، جسے آن ہز بلائنڈنس کہا جاتا ہے، وہ تو اپنی ہی مثال آپ ہے۔ ہاں، جب وہ اپنی بینائی کھو بیٹھنے پر غمگین تھے، اور آخر میں وہ عظیم مصرع آتا ہے، وہ بھی خدمت کرتے ہیں جو صرف کھڑے رہتے اور انتظار کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک غم کا اظہار نہیں ہے، یہ اپنی مجبوریوں کے ساتھ جینا سکھاتا ہے۔ یہ تسلیم کرنا ہے کہ صبر اور انتظار بھی اتنی ہی بڑی خدمت ہے۔ یہ دکھ کو اپنے اندر سمونے کا ایک بہت پختہ انداز ہے۔ اور اس سفر کی آخری عظیم تخلیق جس پر ہم آئیں گے وہ ہے شیلی کی اڈونائس، جو انہوں نے صرف 25 سالہ جان کیٹس کی موت پر لکھی۔ ایڈونائس تک آتے آتے مرثیے کا مقصد پوری طرح بدل چکا تھا۔ بالکل، یہاں موت رونے کی چیز بچی ہی نہیں، بلکہ کیٹس اب فطرت کی خوبصورتی کا حصہ بن چکا ہے۔ شیلی کہتے ہیں کہ وہ مرا نہیں ہے، وہ ایک ایسی ابدی سچائی میں امر ہو گیا ہے۔ وہ ہواؤں میں، تاروں میں ہے۔ موت ایک کائناتی خوبصورتی بن چکی ہے۔ تو سننے والوں، 8ویں صدی کے برفیلے سمندروں میں رونے والے شخص سے لے کر ڈن کے موت کو للکارنے اور شیلی کے امر ہونے تک، اس ایلیجیائک ٹریڈیشن نے انسان کو غم برداشت کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ سننے والوں کی عام زندگی میں بھی جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ انہی صدیوں پرانے جذبات سے گزرتے ہیں۔ ہاں، اور آج کے اس ڈیجیٹل دور میں ایک نیا اور سوچنے پر مجبور کرنے والا خیال پیدا ہوتا ہے۔ آج ہماری موت کے بعد ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس اور ڈیجیٹل نشانات باقی رہ جاتے ہیں۔ یہ واقعی ایک غور طلب بات ہے۔ جس طرح دی روئن کے شاعر نے رومن خندرات کو دیکھا تھا، سننے والوں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والی نسلیں ہمارے چھوڑے گئے ان ڈیجیٹل خندرات پر ایسے ہی مرثیے لکھیں گی؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم اپنے سننے والوں کو سوچنے کے لیے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ خاموش سرورز اور خالی اکاؤنٹس پر لکھے گئے مرثیے، یہ تصور ہی کتنا عجیب ہے۔ بالکل، اور اسی گہرے اور جذباتی خیال کے ساتھ ہم اپنا آج کا یہ تحقیقی سفر ختم کرتے ہیں۔ اس گہرے مطالعے میں ہمارا ساتھ دینے کا بہت شکریہ۔